استاد عبدالغفار خان۔ آج ہم روشنی ڈالیں گے ہمارے علاقے دکن کے سلسلے میں ایک خاص تاریخی معلومات جو بہت سارے لوگوں تک کسی ذریعے سے پہنچی ہوگی لیکن جن لوگوں تک نہیں پہنچی، اس سلسلے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا جو علاقہ دکن ہے یہاں پر نظام سرکار ہوا کرتی تھی، اور نظام آف حیدرآباد جو ہے پوری دنیا میں اپنے بارے میں جو کچھ وہ منوا سکتے تھے، خاص طور سے مالی اعتبار سے انہوں نے منوایا ہے، ان کی صلاحیتوں کا لوہا لوگوں نے مانا ہے، اور بہت ایک مالدار ریاست کے سربراہ ہوا کرتے تھے، جن کا جو حکومت کا علاقہ تھا وہ بھی کافی بڑا ہوا کرتا تھا۔ جب حیدرآباد سقوط کے بعد کا جو معاملہ ہے، جس وقت نظام ختم ہو گئے، نظاموں کی جو حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے جب ہندوستانی حکومت کا باضابطہ قیام عمل میں آیا، اس سے قبل بھی بہت سارے معاملات ہوئے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، خلافت عثمانیہ کا جو معاملہ تھا، مسلمانوں کی ایک بڑی خلافت دنیا میں ہوا کرتی تھی، جس کا جو ہے علاقہ اتنے بڑے زمین پر محیط تھا کہ جس کے سقوط کے بعد 40 ممالک وجود میں آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کا یا اس جو ہے خلافت کا دائرہ کتنا بڑا ہوا کرتا تھا۔ اس کے جو آخری بادشاہ تھے یا جو خلیفہ تھے، ان کا نام عبد المجید ثانی تھا۔ ان کے اور نظام آف حیدرآباد کے میں آپس میں جو رشتہ داری تھی، اس بارے میں بہت کم لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ وہ نظام آف حیدرآباد کے سمدھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو ہے در شہوار کے نام سے، جنہوں نے نظام آف حیدرآباد کے بیٹے کے نکاح میں اس کو دیا تھا۔ اور اصل میں اس چیز کو بتانے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اورنگ آباد شہر سے جو متصل تاریخی علاقہ ہے، جسے ولیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، خلد آباد کے نواح میں تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ٹیکڑی پر ایک مقبرہ آج بھی قائم ہے، جو اس وقت قائم کیا گیا تھا جب خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اورنگ آباد سے متصل خلد آباد میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے باضابطہ ایک زمین خریدی گئی، وہاں پر ایک مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن وہ مقبرہ آج بھی مخدوش حالت میں وہاں پر کھڑا ہے۔ ترک شہزادی در شہوار خلافت عثمانیہ اور مسلم دنیا کے آخری خلیفہ یعنی لاسٹ اوتمن عبد المجید ثانی کی بیٹی تھی، جن کا نکاح سلطنت حیدرآباد آصف جاہی کے شہزادے سے ہوا تھا۔ در شہوار ترکی میں 26 جنوری 1914 عیسوی کو پیدا ہوئی تھی۔ ان کی نظام حیدرآباد گھرانے میں ہوئی شادی خلافت عثمانیہ اور ہندوستان کے مسلم لیڈران کے باہمی تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔ 1926 میں خلیفہ اسلام کو معزول اور جلا وطنی کر دیے جانے کے بعد ان کی جوان بیٹی کا نکاح کسی باعزت اور اونچے گھرانے میں ہو جائے تاکہ خلیفہ کا وقار قائم اور شان بنی رہے، اس کے لیے ہندوستان سے کوشش ہوئی۔ علامہ اقبال نے آصفیہ شہزادے کا نام برادران کو تجویز کیا۔ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر نے دونوں سربراہوں سے بات کی۔ حالانکہ ایران اور مصر کے شاہی خاندانوں نے بھی در شہوار کو اپنے متعلقین کی دلہن بنانا چاہا، مگر آخری نظام میر عثمان علی آصف جاہ کے بیٹے اعظم جاہ سے 12 نومبر 1932 کو در شہوار کا نکاح فرانس میں مولانا محمد علی جوہر کی موجودگی میں ہوا، کیونکہ خلیفہ جلا وطنی کے سبب فرانس میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ در شہوار کی حیدرآباد آمد کے ساتھ ہی سماجی خدمات، خصوصاً عورتوں کی تعلیمی ترقی کو لے کر عوام میں بے حد مقبولیت بڑھی۔ نئے حیدرآباد کے جنرل ہاسپٹل، پرانے شہر کے در شہوار ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کے ساتھ حیدرآباد ایئرپورٹ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اجمل خان طبیہ کالج کے قیام اور افتتاح میں وہ شریک رہیں۔ یاقوت پورہ حیدرآباد میں نئے نام سے گرلز کالج بھی بنوایا۔ نکاح کے بعد در شہوار اپنے شوہر کے ساتھ ممبئی کے ہوائی اڈے پر اتری، جہاں سے بذریعہ ٹرین منماڑ ان کی بارات پہنچی۔ موجودہ ناندگاؤں میں آصف جاہی سلطنت کی حدود تک نظام حیدرآباد نے نئی ریل کی پٹریاں بچھوائی، جہاں سے آگے کاچی گوڑا تک یعنی حیدرآباد کا سفر طے کیا گیا۔
جس دن یہ بارات کاچیگوڑا یعنی حیدرآباد پہنچی، پورا شہر دلہن کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن سے شاہی محل تک والہانہ انداز میں سڑکوں پر موجود تھا۔ شہزادی در شہوار اپنے والد یعنی آخری خلیفہ عبد المجید کے فرانس میں انتقال کر جانے کے بعد اپنی سسرالی سلطنت میں اولیاء کرام کے مقدس سرزمین خلد آباد میں ایک مقبرہ تعمیر کروایا تھا، جس سرزمین میں ایران و عرب اور ترک سے آئے کئی بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ اورنگزیب سمیت کئی بادشاہ خلد آباد کو اپنے مدفن کے لیے منتخب کر گئے تھے، مگر شہزادی در شہوار اپنے والد کا لاشا ہندوستان لانے میں ناکام رہی۔ خلد آباد میں ایک بغیر قبر کا مقبرہ آج بھی خستہ حالت میں موجود ہے۔ عبد المجید ثانی کی جو آخری خواہش تھی خلد آباد میں دفن ہونے کی، وہ پوری نہ ہو سکی۔ شہزادی در شہوار کا انتقال 7 فروری 2006 کو لندن میں ہوا اور تدفین ہرکوئٹ قبرستان میں ہوئی۔ آپ کو چند تصاویر بتا رہے ہیں جس میں شہزادی اپنے والد اور دیگر افراد کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں، ساتھ ہی اس کے چند حقائق کے علاوہ اس سلسلے میں عوام کا اور لوگوں کا، اورنگ آباد کے شہریان کا کیا کہنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی اسٹارٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات کا موضوع یہ ہے کہ حافظ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور آصف صاحب جو ہے تو کیئر ٹیکر ہے اپنے خلد آباد میر قمر الدین علی خیر صاحب کے، اور یہاں پر کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ کو آج آنا پڑا یہاں پر، کیونکہ یہاں پر کچھ غلط ایکٹیویٹیز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اس کو روکا۔ یہاں کے جو خیسر خان صاحب ہے بول کے، کوئی ایڈوکیٹ خیسر خان صاحب ہے، اور یہ ان کے کلیگ ہے، اپنے قاری عبد القادر صاحب کے کلیگ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا ایکٹیویٹیز رک گیا۔ اور ہم کو اس کی اطلاع ملنے کے بعد ہم لوگ جو ہے تو حیدرآباد سے بھی آئے ہیں، اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب سدھارتھ گوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو یہ پورے ایچ نظام کے جتنا بھی کیئر ٹیکنگ کا کام ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ہمارے ایڈوکیٹ ہے صاحب۔ اور یہ جو چیزیں ہم نے دیکھے یہاں آنے کے بعد ہم نے وزٹ کیا، اور یہ سب چیزیں جو ہے ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم جو ہے تو بھی تحصیلدار صاحب سے اور ہمارے پولیس نریکشک صاحب سے یہاں کے ملیں گے، اور یہ سب چیز کا ہم تذکرہ ان سے کریں گے، اور یہ چیزیں جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ خدا نخواستہ ہم یہ چیز ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر یہ جو چیزیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے تو یہ چیز کو روکنا چاہتے ہیں ہم، ہر چیز کو، یہاں پر کوئی غلط ایکٹیویٹیز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آج خلد آباد شریف کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی ایک ٹیم آئی ہے، جس کے اندر سابق اپوزیشن لیڈر ضمیر احمد قادری صاحب، کارپوریٹر رفیق خان چیتا صاحب اور میں ناصر صدیقی۔ یہاں پر آج ہم نے ایک جگہ کی وزٹ کی جہاں پر ایک مقبرہ بنا ہوا ہے جو کہ ترکی کے سابق راجہ ہوا کرتے تھے عثمانیہ سلطنت کے، جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو یہاں پر دفن کیا جائے، کیونکہ یہ ایک نورانی بستی ہے، یہاں پہ بہت سارے اولیاء اکرام بھی یہاں پہ مدفون ہے۔ تو انہوں نے ایسی خواہش ظاہر کرنے کے بعد میں ان کی بیٹی نے، در شہوار جس کا نام تھا، انہوں نے یہ پراپرٹی کو باضابطہ خریدا، اور یہ 450 ایکڑ جو ہے یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اوپر بھی یہ اس کی نوند ہے کہ انہوں نے یہ خرید کر یہاں پر مقبرہ تعمیر کیا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد میں ان کو یہاں پر لا کے دفن کریں گے، لیکن کچھ وجوہات سے ان کو یہاں پہ مرنے کے بعد لایا نہیں گیا، اور وہ مقبرہ جوں کا توں آج بھی یہاں پر کھڑا ہے، اور 450 ایکڑ جو زمین ہے اس کے کاغذات بھی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ شرپسند عناصر جو ہے تو اس مقبرے کو نشانہ بنا رہے ہیں، آئے دن اس کو کچھ نہ کچھ نقصانات پہنچاتے رہتے ہیں، اور دو سماجوں کے بیچ میں تیڑ نرمان کرنے کا کام وہ لگاتار کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں کے کلیکٹر اور جو ہمارے تحصیلدار صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کر کے یہاں پر ایک اچھا بھائی چارگی کا ماحول بنا کے رکھا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ بھی جو مجلس اتحاد المسلمین کی ٹیم ہے، اور خاص طور پہ خاصدار امتیاز جلیل صاحب ہے، ہم لوگ تمام بھی اس کے حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات ہم سے ہو سکیں گے ہم پوری ایمانداری سے ان لوگوں کا ساتھ دیں گے، تاکہ یہ مونومنٹس کی اور یہ پراپرٹی کی حفاظت ہو سکے۔ السلام علیکم، میں ضمیر پٹیل ایچ دا پرائیویٹ اسٹیٹ کے پورے پراپرٹیز کا جو ہے تو دیکھ بھال کر رہا ہوں، جس کا کیئر ٹیکر ہوں، اور یہ جتنے بھی پراپرٹیز میں جو انلیگل پرابلمس ہو رہے ہیں
اس کے لیے میں پورے کورٹس میں وغیرہ میں ہر جگہ پر یہ جو ہے تو گورنمنٹ کے اگینسٹ اور جو لینڈ گرابر ہے یہ سب کے اگینسٹ ہم لوگ جو ہے تو اس کی فائٹ کر رہے ہیں. اور یہ موومنٹ جو دریشور میڈم پرنس دریشور نے جو بنایا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے تو پرابلمس ہو رہے تھے. یہاں پر بہت پرابلم یہ جو ہے تو ہم نے 2018 میں وقت میں ہم نے اس کا نام جو ہے تو درج کیا ہے اور یہ نظام پراپرٹی کے نام سے درج ہوا ہے. اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو منسٹری ہوم افیئر کو یہاں پر جتنے بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم نے مدد مانگی ہے. اور ہم نے پی آئی صاحب جو بیگم آپ نے جو ہے تو فل آباد کی جو پی آئی صاحب ان کو بھی ہم نے پورا دیا ہے. اس کا جتنا بھی کام ہے ہوا ہے اور اس کا جو پراپرٹیز ہے یہ سب ہم نے ان کو پورا اس کا ہر چیز بتایا ہے. اور ہم نے جو ہے تو اپنے گرامین سی پی ان کو بھی ہم نے دیا ہے. اس کا پورا جتنا بھی ہے اس کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے اس کے جتنی بھی ہماری کو مدد ہو سکتی ہے پرشاسن سے گورنمنट سے ہم ان کے لیے مدد مانگتے ہیں. सर, माझं नाव ॲडव्होकेट सिद्धार्थ भगवान गवळे आणि मी HES निजाम प्रायव्हेट प्रॉपर्टीच्या संदर्भात काम करत आहे. माझे जे क्लायंट आहेत मिस्टर शेख जमीरुद्दीन शेख फखरुद्दीन पटेल हे गेल्या 10 वर्षापासून सदर मिळकतीसाठी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सर्व न्यायालयीन दरबारी निजाम मिळकतीला न्याय मिळावा म्हणून वाढत आहेत. आज ही जी मिळकत बघत आहात ती मिळकत शहजादी दुरेश्वर यांनी त्या काळामध्ये विकत घेतली होती. आज त्याला जवळजवळ 2 वर्षे होत आहेत. पण आजही सदरचं स्मारक हे तसंच पडलेलं आहे. माझे क्लायंट जमीर पटेल यांनी ह्या मिळकतीबाबत वेगवेगळ्या ठिकाणी भांडण तंटा हे करून आज रोजी ही मिळकत प्रोटेक्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरी माझं सर्वांना आपल्या सर्व इथे जे आलेले आहेत त्यांनाही आव्हान आहे की ह्या मिळकतीला प्रोटेक्ट करण्यासाठी माझ्या क्लायंटला आपण जे काही सहाय्य करू शकता जे काही मदत करू शकतात मग ती न्यायालयीन क्षेत्रात असेल आर्थिक मदत असेल किंवा इतर कुठल्याही मदतीची आपण पूर्तता करावी असं माझं सर्वांना एक नम्र निवेदन आहे. ये उस्मानिया डायनेस्टी का है और इसके अंदर जो है तो दुरेश्वर जो उस्मानिया डायनेस्टी की बहुत ही बेटी थी, मजीद खान की बेटी थी. मजीद खान की बेटी ने अपने फादर के लिए अपने अब्बा के लिए ये टॉम बनाई थी यहाँ पे उनको दफनाने के लिए. मगर वो उनका इंतकाल जो है तो तुर्की में हो गया और बाद में उनको जो है हमारे हरम शरीफ में उनको दफना दिए. इसके लिए खाली रही. ये जो तो 450 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी थी और खरीद के सरफे खास में रखी थी. उन्होंने सरफे खास मीन्स इट इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ HES निजाम. अब ये जो है पूरा इसको मेंटेन करने का था, इसके अंदर कुछ गलत काम हो रहे थे. इसके लिए हम लोगों ने इसके ऊपर पोजीशन वगैरह देखा के इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है. अब इसको प्रोटेक्ट करना, इट इज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. ये एक्चुअली जाना चाहिए काय में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, मगर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको मेंटेन नहीं कर रहा है. इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करना अपना फर्ज है. आपका पूरा नाम? एडवोकेट सैयद वाजिदुल्लाह रशीद.